آسان وقت ہوتا ہے ہم رب کو بھول گئے, رسول کو بھول گئے, دین کو بھول گئے, اسلام کو بھول گئے, ہر چیز کو بھول گئے. ذرا مشکل وقت پڑی تو جناب سجدوں میں گر گئے, اور جناب پھر توبہ اللہ کی, اور ذرا مشکلات آ گئی تو سجدوں میں گر گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی مسکراتی ہوگی کہ کیسا میرا بندہ ہے, جب مشکلات پڑتی ہیں تو میرے سامنے جھک جاتا ہے, اور ذرا میں دولت دے دوں, ذرا میں شہرت دے دوں, ذرا میں معاملات دے دوں تو اکڑ کے چلتا ہے, مجھے بھول جاتا ہے. یہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج پوری امت کے اندر جتنی مشکلات ہیں وہ کافر ہو کر آسانی والی زندگی گزارے, ہم مومن ہو کر مشکلات میں کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, جب تک ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے, ہم جناب آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے کون ناراض ہو رہا ہے کون راضی ہو رہا ہے. جب تک میرے ہاتھ میں تھا, جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ, یہی گردش زمانہ تھی, یہی مٹی تھی, یہی زمین اور آسمان تھے, یہی سورج اور چاند تھے, یہی تارے تھے, یہی شام و سحر تھے جس پر ہمارے بڑوں نے ہزاروں سال حکومت کی. آج ہم نے جن کو بڑا بنایا ہوا ہے وہ کبھی کشکول لے کر امریکہ کے پاس, کبھی کشکول لے کر برطانیہ کے پاس, کبھی کشکول لے کر روس اور چائنا کے پاس, کبھی کشکول لے کر IMF اور عالمی بینک کے پاس. آج پوری قوم کی عزت گروی رکھوا دی, آج پوری قوم کو بکوا کے رکھ دیا, بیکاری بنا کے رکھ دیا. کیا ہم بیکاری تھے؟ اقبال کہتا ہے میں غرض خود سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہاں گیرو جہاں دانو جہاں بانو جہاں آرا. اگر اس نے بات ہی ختم کر دی, کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے الفاظ میں بتا دوں کہ وہ کون تھے جن کے پاس عمارتیں بھی تھیں, جن کے پاس حکومتیں بھی تھیں, لیکن کیا تھا؟ حضرت سعید بن عامر الجمحی بڑے برکت والے ہیں. آپ کی بات اسلام کے نظام کے لیے قیامت تک کے لیے مینار نور ہے. حضرت سعید بن عامر الجمحی, آج ہمارا ایک کوئی وزیر, کوئی MLA, کوئی MP وہ برتن میں نہیں آتا, وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ذرا قسط مل جائے وہ جناب عیاشیاں بدماشیاں اور جناب سارا کچھ. حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص کے گورنر ہیں, اور آپ کی شکایت آ گئی حضرت فاروق اعظم کے پاس, تین چار شکایتیں آ گئی. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب آپ کی شکایتیں آئیں تو آپ نے خط لکھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں میرے پاس پیش ہو. ایک دن حضرت جناب فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص اس نے اپنا سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکایا ہوا ایسے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا. حضرت عمر نے ایسے دیکھ کر کہا کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں. تو لوگوں نے کہا جی یہ حمص کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے. آپ نے بلایا, انہوں نے نماز پڑھی, بلایا, آپ نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو قوم کا امانت تھی, وہ تو بیت المال میں جمع کرا کے آئے ہو. آپ نے فرمایا حمص سے یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا حضور پیدل پہنچا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے سواری کیوں استعمال نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, حکومتی حیثیت کا ترجمان بن کر نہیں آیا, میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں, اس لیے سواری بیت المال میں جمع کرا کے آیا ہوں. حضرت سعید بن عامر الجمحی نے بیٹھے انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کچھ شکایتیں ہیں. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شکایت تو یہ ہے کہ آپ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو کہا کہ آپ اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہنا چاہتا ہوں. صبح دیر سے گھر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میری گھر والی بیمار ہے اور گھر کا سارا کام خود کرتا ہوں, میرے پاس کوئی سرکاری نوکر چاکر اور غلام نہیں ہے, اس لیے سارے کام نپٹا کر گھر سے نکلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے جسے میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں, لیکن ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور اس کو سوکھنے تک میں انتظار کرتا ہوں, جب وہ سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے, لہذا اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا. انہوں نے کہا جی آپ کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں. حضرت عمر نے کہا آپ کی شکایت آئی. انہوں نے کہا جی مرغی کے دورے نہیں پڑتے, مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو جب لٹکا کر سزا دی گئی وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. جب وہ میں حالت کفر والا منظر, حالت جہالت والا منظر یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر نے مسکرانے لگے اور جا کر کہا کہ جا کر ہمارا سوال ہے. تو حضرت سعید بن عامر الجمحی نے کہا نہیں, اب میں گورنر نہیں بنوں گا, اس لیے کہ قوم کی شکایت میرے خلاف آ چکی ہے, میں گورنر نہیں قبول کروں گا. تو حضرت عمر رونے لگے. آپ نے فرمایا اگر پسنے کے لیے اکیلا عمر ہی رہ گیا ہے, جاؤ جا کر گورنر بھی سنبھالو. حضرت
سعید بن عامر الجمحی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وصال کر گئے. آپ وصال کر گئے. ایک دن حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کے ساتھ, مشیران کے ساتھ مسجد نبی میں جمع تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے کہا کہ چلو بھائی سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو, اب اللہ سے دعا کرو, کیا کرو تو کیا کرو, آپ کی تمنا کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے کہا, کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں, کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی صحت اور عمر دے میں تیری راہ میں عبادت کروں, کسی نے کہا یا اللہ مجھے جناب اتنا طاقت اور قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں. تو حضرت فاروق اعظم سے سارے کہنے لگے کہ آپ بھی تو کوئی دعا کریں, آپ کی دعا کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آرزو جناب عمر ہے, اور جناب عمر کی چاہت کیا ہے. حضرت جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی چاہت بیان کریں, آپ بھی تو کوئی دعا کریں. تو حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. یہ ہے اسلام کے وہ ذرّی باپ جن کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج وہ سوچ ہی مار دی گئی ہے. اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. تیرے نظاروں میں فلمیں گھومتی ہے, تیرے نظاروں میں ناچ اور گانا گھومتا ہے. تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرے بڑے کون تھے, اور تیرے بڑوں نے کیا قربانیاں دی, تیرے بڑوں نے کیسے تجھ تک دین پہنچایا. آج تجھے اے سی والا کمرہ مل گیا ہے, آج تجھے سکون والی زندگی مل گئی ہے. تو رب کو بھی بلا بیٹھا, رسول کو بھی بلا بیٹھا, نماز سے کتراتا, فجر نہیں پڑھی تو زور گئی, زور پڑھی تو اثر گئی, اثر پڑھی تو مغرب گئی. اس طرح بات نہیں بنے گی. اقبال کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. وہ کیا وقت تھا جب خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 8 تلواریں ٹوٹ رہی تھی موتا کے مقام پر, اور آج وہ کیا وقت آ گیا کہ اس قوم, جس قوم کے اندر اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کمپوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. لیکن آج اس کے سربراہان نے اور اس قوم کے بڑوں نے ان کو بے ذوق کر کے رکھ دیا. ان کو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری منزل کیا ہے, جانا کدھر ہے. کمانے والا بھی پریشان, نقصان اٹھانے والا بھی پریشان, دکان پہ جانے والا بھی پریشان, فیکٹری میں جانے والا بھی پریشان, کارخانہ کھولنے والا بھی پریشان, گھر میں بیٹھا بھی پریشان, باہر جانے والا بھی پریشان. اتنی بے یقینی کی صورتحال کبھی پہلے تو نہ تھی, اب کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے در سے منہ موڑا ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کے رحمت کے دروازے کبھی اپنے نافرمانوں کے لیے نہیں آتے. وہ اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے, یار صحابہ 313 ہو گٹلیاں چوس کر پوری دنیا کے اوپر فتح پا لیں. آج ہم ایٹم بم رکھتے ہوئے بھی ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوں, آج ہم ساری طاقتیں رکھتے ہوئے بھی اور سارے خوراکیں اور کھانا کھا کر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں جی دین پر کون چل سکتا ہے, دین تو بڑی مشکل چیز ہے جی, دین پر کیسے چلا جا سکتا ہے. تو جب صحابہ دین پر چل سکتے ہیں ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے ہمیں سب کو اپنا آپ بدلنا ہوگا, اور انشاءاللہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ ہم بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے اننے واش کرنے کی توفیق عطا